وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی خوشیاں مبارک کرے، آپ کے اعمال کو اللہ قبول کرے اور کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہم سب کے ساتھ مالک یہی معاملہ کرے۔ باقی ایک چیز یاد رکھیے گا، جو کام بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ تعالیٰ بہت غیور رب ہے، بہت ہی غیور رب ہے، اور وہ اپنے بندوں کے اعمال کی قدر کرتا ہے۔ تو آپ اس کے لیے یہ اگر عمل کریں گے کہ کسی ایسے کے پیچھے آپ صلاۃ العید ادا نہیں کرتے ہیں جس کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، اللہ کے بندوں کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا کہتا ہے، ان کے واسطے وسیلے کا وہ قائل ہے، یا ان کے رکوع اور سجدے کا قائل ہے، تعویذ گنڈے کے شرک میں ملوث ہے، یا جمہوریت کے شرک میں ملوث ہے، جس طرح کا بھی شرک اس کے اندر ہے، پیری مریدی ہے، عرس اور میلے کرتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، یا رسول مدد کے نعرے لگاتا ہے، کسی طرح کا بھی اس کے اندر شرک ہے، تو یا کوئی عالم ہے اور وہ نماز پڑھانے کے پیسے لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، اذان دینے کے پیسے لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، دین کو اس نے کاروبار بنایا ہوا ہے، تو چاہے وہ عالم دین عرب کا ہو یا عجم کا ہو، امریکہ کا ہو یا فرانس کا ہو یا پاکستان کا ہو، ایسوں کے پیچھے جو صلاۃ العید ادا کریں گے یا کرتے ہیں، یا جمعہ پڑھیں یا نمازیں پڑھیں، ایسے لوگوں کے پیچھے جن کو ایمان عقیدے کی کوئی پرواہ نہ ہو، کبھی کبھی فریب دیتے ہیں بھئی ہمارا ایمان تو بالکل ٹھیک ہے جی، لیکن جب خود کہیں اور جاتے ہیں تو وہ کسی مشرک کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، بدعقیدہ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، اجرتی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو ایسوں کو جو یہ اپنا امام بنائے گا وہ ایمان سے خالی ہیں بھائی، ان کو اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے، ان کے لیے کوئی عمل نہیں ہے اللہ کی طرف سے، نہ روزے ان کے قبول، نہ نمازیں ان کی قبول، نہ عید ان کی قبول، نہ جمعہ ان کا قبول، کوئی عمل ان کا قبول نہیں ہے اگر ایمان کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے ہیں اور فراڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو ایمان خالص چاہیے، توحید چاہیے، ایمان کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تو یہ اصل چیز ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کرنے والا ہے۔ اگر کہیں موقع نہیں ملا ہے، کسی ایسی جگہ مومنوں کی مسجد نہیں ہے، ہر طرف شرک کا دور دورہ ہے، تو ایسے لوگ پھر گھر میں صلاۃ ادا کر لیں، گھر میں 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ خاص کر یہ دوسرے ممالک میں جو لوگ ہیں، انگلینڈ میں ہیں ہمارے ساتھی، امریکہ میں ہیں، فرانس میں ہیں، اور دبئی میں ہیں، اور سعودی عرب میں ہیں، بحرین میں ہیں، جہاں بھی ہمارے ساتھی ہیں، پھر پاکستان کے بے شمار شہروں کے اندر ہمارے ایسی ساتھی ہیں جہاں خالص عقیدے والے یا تو بہت کم ہیں، یا بکھرے ہوئے ہیں، یا ہیں ہی نہیں ہیں، اکیلے ہیں کئی جگہ ہمارے ساتھی، چاہے کراچی میں ہوں، لاہور میں ہوں، ملتان میں ہیں، اور شمالی علاقہ جات میں ہیں، اور پشاور میں ہمارے ساتھی ہیں، اور سوات تک ہمارے ساتھی ہیں الحمدللہ۔ یہ راولپنڈی میں ہے، گجر خان میں ہے، گجر خان میں تو سہولت موجود ہے، وہاں تو اللہ نے بڑی پیاری جگہ، بہت بڑی مسجد ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے وہاں بنوائی ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور ایمان خالص کے اوپر ہے وہ مسجد توحید چکری وکیلہ، الحمدللہ ہمارے ریاض صاحب وہاں کے ناظم ہیں، آج عید وہاں پڑھائیں گے۔ تو باقی جہاں جہاں ہم ایماندار اکٹھے ہو سکتے ہیں، چاہے 3 آدمی بھی 3 ایماندار اکٹھے ہوں تو وہ عید پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 3 آدمی ٹوٹل ہونے چاہیے۔ اور اگر جس طرح کبھی کسی گھر کے اندر وہ خود ہے، سربراہ ہے گھر کا، اس کا بیٹا ہے، تو بس ایک بھی اگر ساتھ بیٹا ہے یا 2 بیٹے ہیں تو اپنی جماعت کرا لیں، خواتین کو پیچھے پردے کے اندر یا اس طرح جہاں بھی انتظام ہو وہاں وہ صلاۃ العید ادا کر سکتی ہیں اور مومنوں کی دعاؤں کے اندر شامل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر اس کی اہمیت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ذرا برابر بھی ایمان کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ آج کا پیغام ہے گویا ہمارے سارے بھائیوں کو عید کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال صالح قبول فرمائے۔ مالک کا وعدہ سچا ہے، اس نے سچے رسول کے ذریعے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل کی، اس میں یہ بات بتائی کہ من صام رمضان ایمان و احتساب،
جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کرتے ہوئے، نیکی کی نیت سے کہ ہمارا مالک اجر دے گا، اور اپنے اوپر کڑی نگاہ رکھتے ہوئے جس نے یہ عمل کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح من قام رمضان، جس نے قیام اللیل کیا یعنی تراویح پڑھی اور اللہ کے لیے اٹھتا رہا صلات کے لیے راتوں کو، تو اس ایمان اور احتساب، وہی شرط پھر دوبارہ 2 شرطیں، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اسی طرح من قام لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کی تلاش میں بھی تاک راتوں میں جو جاگا یا اعتکاف کیے اور ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تمام گناہ۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیو، اللہ کے سچے وعدے ہیں۔ خوشیاں مناؤ ایمانداروں، جو اللہ نے ایمان آپ کو دیا ہے اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، یقین کیجئے، بس ڈٹ جاؤ، آپ کا کام صرف ڈٹ جانا ہے، باقی سارا کام اللہ نے کرنا ہے۔ لیکن اگر ڈٹنے کے اندر آپ نے کمزوری دکھائی، پھسلے ادھر ادھر دائیں بائیں، تعداد کو دیکھا، اکثریت کو دیکھا، یہ بڑی بڑی مساجد کی قالینوں کو دیکھا اور ان کی پگڑیوں اور ان کی بڑے بڑے تروں کو دیکھا، یا ان کے علم سے آپ معروب ہو گئے کہ عربی بہت بولتے ہیں، گردانیں ان کو بہت آتی ہیں، حوالے بہت دیتے ہیں، کتابیں ان کے گھر میں بہت زیادہ ہیں، بڑی کتابیں ہیں ان کے گھر میں، تو ان چیزوں سے اگر آپ متاثر ہو گئے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو دین کی سمجھ نہیں ہے۔ ابھی ہم تو صرف ایمان خالص سے متاثر ہوتے ہیں، اور دین کی سمجھ، ایمان خالص، یہ خالص اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اس میں چھوٹے بڑے یا امیر غریب، پڑھے لکھے یا ان پڑھ، امیر یا غریب کا کوئی تعلق نہیں ہے، یقین کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی نہیں اس حوالے سے۔ ایمان سمجھنے کے لیے صرف اللہ کی طرف جھکا ہوا دل چاہیے، ایمان خالص چاہیے، اللہ کی عزت اور وقار چاہیے۔ ایسوں کو اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے، ایسوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں اتاری ہمیشہ ہر دور کے اندر، اور انبیاء کی دعوت تو خالص ایسے مردوں کو، جو مردوں کو چھانٹنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مخلص لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل رکھے، اور مخلص و باصلاحیت ساتھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور جن کے دلوں میں اللہ کی عزت ہے، اللہ کا وقار ہے، ان کو ہمارے قریب کرے اور ہمیں ان کے قریب کرے، ان کو ہمارا ساتھی بنائے اللہ تعالیٰ۔ وہ ہمارے مومن بھائی ہیں، ہر رشتے سے آگے ہیں، ہر رشتے سے آگے ہیں مومن بھائی ہمارے۔ ایمان کی محبت جو ہے یہ صحیح معنوں میں اللہ کی رضا کے لیے ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، کہ جس طرح نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا کسی سے، اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا، یعنی اگر مال خرچ کیا تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کسی کو نہ دیا تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ مثال کے طور پر جس طرح چندہ مانگنے آتے ہیں مختلف مسلک پرست، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا دوسرے لوگ کہ ہم وہاں جگہ مدرسہ بنا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، یہ کریں وہ کریں، تو ہمیں پتہ ہی اپنے ان مدرسوں میں، اپنی مساجد میں کیا کریں گے، شرک پھیلائیں گے، حالانکہ وہ مسجد کے لیے مانگ رہا ہے، تو 1 روپیہ بھی ہم اس کو نہیں دیتے ہیں، 1 فلس بھی اس کو نہیں دیتے ہیں، روک لیتے ہیں اپنے پیسے کو، ان کو نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ جو روکنا ہے یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طرح کئی دفعہ مانگنے والے آتے ہیں، بکاری ٹائپ بھی ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ کو نبی کا واسطہ یا دمڑیاں والی سرکار کی یا عبد القادر جیلانی کی 11ویں کے لیے ہمیں کو تھوڑے سے پیسے دے تو چندہ ڈالو، تو ہم نہیں دیتے ان کو پیسے۔ کیوں؟ کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے پیسہ روکتے ہیں، اور ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ اسی طرح جس نے امر بالمعروف کیا، یعنی اللہ کی طرف دعوت دی اور اللہ کے لیے آپس میں ملے، جس طرح 2 دوست آپس میں ملتے ہیں، ایماندار بھائی آپس میں کبھی ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، ان کی دوستی کی بنیاد ہوتی ہے اللہ۔ یا دوستی اگر ٹوٹتی ہے، رشتہ ٹوٹتا ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو ایسوں کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے بھائی۔ دوستی کریں گے تو اللہ کے لیے، دوستی چھوڑیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر اگر وہ ایماندار بن جائے گا پھر ہم دوستی کر لیں گے، پھر اگر وہ شرک کرے گا پھر اس کے ساتھ دشمنی ہو جائے گی اور دوستی ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ انداز ہے ایک مومن کا بھائی۔ اللہ تعالیٰ ایسے مخلص مومنوں کے اندر ہمیں شامل رکھے۔